السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
بنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فوربك لنسألنهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد. ہر قسم کی تعریف کی بڑھائی بڑھائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص ہے، جو اللہ پوری کائنات کا مالک خالق حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر قریب نواز امیر نواز. ان اللہ علی کل شیء قدیر ذو العرش المجید فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وزن تو قضا ابد تک اللہ رہے گا، قیامت والے دن مستقل حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. اس کے بعد درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس پر. عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم سفر ساتھیوں اور پردے اندر بیٹھ کے سننے والی روحانی ماں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین کا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے مسجد کے اندر آمد دی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ احکم الحاکمین کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعے دے اندر نبی علیہ السلام دی اس گناہگار نے حدیث دے اندروں ایک بندے دا تذکرہ فرمایا سی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 ایسے خوش نصیب لوگ نے جنہاں کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین دے عرش کا سایہ نصیب ہوئے گا. ایسا دشت والا دن ہوئے گا، کوئی بندہ اپنے گھٹیاں تک گھوٹیاں تک، کوئی بندہ سارا پسینے دے اندر ڈوبیا ہوئے گا اپنے گناہاں دی وجہ، لیکن وہ خوش نصیب بندہ ہوئے گا جیڑے دن نہ کسے حجر دا، شجر دا، پتھر دا، کسے دیوار دا، کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، چٹیل میدان ہوئے گا. اگر سایہ ہوئے گا تو اللہ رب العالمین دے عرش دا سایہ ہوئے گا. وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جڑے اللہ رب العالمین دے عرش دے تھلے ہوں گے. وہ چاہے بندہ گھر دا سربراہ ہوئے، وہ چاہے بندہ فیکٹری دا مالک ہوئے، چاہے ایم پی اے، ایم این اے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ہوئے، کوئی بھی سرپرست اگر عدل و انصاف کرنے والا ہے
تو کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین دے عرش دا مستحق ہوئے. کہ پچھلے جمعے بیان کیتا سی. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَعَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. دوسرا خوش نصیب وہ بندہ ہے جن نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین دے نام لا دیتی. اپنی جوانی دے اندر رب العالمین دی عبادت مسجد نال تعلق دین دے اتے عمل کرنے والا نبی علیہ السلام دے فرامین مان کے اپنی زندگی گزارنے والا نوجوان وہ بھی کل قیامت والے دن اپنے رب دے عرش دے سائے تلے. اللہ کا الحاکمین کولو دعائے کہ اللہ ساڑھے نوجوانوں اپنی عبادت کے اندر زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. دنیا دے اتے بندہ جوانی گزارتا ہے. جوانی ایک جنون ہے. جوانی دے اندر بندہ جوش تو کم لیندہ ہے ہوش تو کم نہیں لیندہ. یہ ایسی خطرناک جوانی. لیکن جیڑا بندہ رب العالمین دے تابعدار بن جائے رب العالمین دی عبادت دے اندر زندگی گزارے ان دے واسطے زندگی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس زندگی دے اندر انسان دے ہوتے ازمائشاں بہت ہوتی ہیں. لیکن ازمائشاں نو کٹن واسطے بھی رب العالمین دا قرآن اور نبی علیہ السلام دے فرمان تے چلنا چاہیے. جس طرح رب العالمین دے قرآن نے فرمایا کہ جدو تو مشکل پیش آئے تے رب العالمین دے قرآن اور نبی علیہ السلام دے فرمان کی طرف آؤ. بہرحال آج دا خطبہ نوجوانی کس طرح گزارنی ہے کہ کل قیامت والے دن اسی رب العالمین دے عرش دے سائے دا مستحق بنا گے. رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. لقمان حکیم ہر بندے نے نام سنے ہیں لیکن یہ کوئی نبی نہیں اللہ دا ولی سی. اللہ کو لقمان حکیم دیا گلہ انیاں پسند آئیاں رب العالمین نے اپنے نبی تے قرآن بھیج کے بنا ولی سی. لیکن اللہ نو گلہ انیاں پسند آئیاں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی تے قرآن پر کے بھیج. اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا کو کام کرنے نے. یہ اپنے بیٹے کو کوئی نبی نہیں گائے ولی ہے. تے اپنے بیٹے کو نصیحت کردا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے اللہ رب العالمین دے نال شرک نہیں کرنا. اگر تو شرک کرے گا کل قیامت والے دن جہنم دے اندر چلا جائے گا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے یہ جڑا شرک ہے بڑا بڑا گناہ ہے تے بڑا بڑا عظیم ظلم ہے. یہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے باپ. تے اگے فرماتے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اے میرے پیارے بیٹے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے تے اللہ رب العالمین دا شکریہ ادا کرنا ہے. اپنے رب دا شکریہ ادا کرنا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اے فرمایا کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے. اگے دوسری وصیت فرمائیے حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. اے میرے پیارے بیٹے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے تے میرا شکریہ ادا کرنا ہے.
اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا ہے. کیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا الی المصیر، ہونا تھا میرے کول ہی ہے. اللہ کہتے ہیں جیڑا کچھ مرضی کرو ہونا تسی آخر میرے کول ہی ہے، جیڑا کچھ مرضی کرو. تے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اے میرے پیارے بیٹے، دنیا دی جڑی مرضی کونے دے اندر چلے جا، دنیا دے اندر جتھے مرضی کالی کوٹھی دے اندر چل جا، پہاڑاں دے پیچھے چل جا، بند کمرے دے اندر چلے جا، جیڑا بھی گناہ کرے گا کل قیامت والے دن اللہ تیرے سامنے کر دے گا. جتھے مرضی بیٹا گناہ کر اللہ تیرے سامنے کر دے گا. اللہ بولو کوئی چیز چھپی نہیں، لکی نہیں. یہ اپنے نوجوان بیٹے وصیت کر رہے ایک باپ. اج اسی اپنے بیٹیاں کو کتنی وصیت کر دیں، اسی صرف حساب لین واسطے، پیسے کا حساب لین واسطے تیار، لیکن بیٹے کو کدی نہیں کیا کہ بیٹا نیکی کر، نماز پڑھ، گناہاں دے نزدیک نہ جا. اسی اس کام تو بڑا دور، لیکن دنیا کے معاملے اندر اسی اپنے بیٹے کو کھچ کے رکھ دیں. یہ بھی ایک باپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے. نوجوان بیٹا ہے، نوجوان بیٹے کو سمجھانا بہت مشکل ہے، لیکن وہ واسطے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت نصیب فرما، کہ یا اللہ میرے بیٹے کو سیدھے رستے لا. دعا کریا کرو. حدیث ہوندی کہ والد دی دعا اللہ رد نہیں کرتا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا شک کے لیے ہے کہ باپ بیٹے واسطے دعا کرے کہ اللہ دی دعا رد کر دے. شک کے لیے ہے. اس واسطے اپنے بیٹیاں واسطے بیٹا پیدا ہو دے، اسی شادی ہوتی ہے بیٹے منگتے رہنے کہ اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے. یہ سارے واسطے دعا نہیں کرنی چاہیے. نبی یوسف علیہ السلام نے جوانی دے اندر کام کیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جوانی دے اندر کام کیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جوانی دے اندر حدیث زبانی یاد کی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جوانی دے اندر حدیث بیان کی ہیں، یاد کی ہیں. یہ جن صحابہ نے نوجوان جوانی دے اندر انہوں نے بڑا دین کا کام کیتا ہے. آج ساڑھے نوجوانوں کو بھی دین کا کام کرنا چاہیے. باقی اسی سیر و تفریح ہر کام اسی مل جل کے آپس کر لینے، لیکن دین کا کام تو اسی بڑا دور. ایک باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے کہ بیٹا جتھے بھی گناہ کرے گا اللہ رب العالمین دی ساتھ لکھنا ہے. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ بریک بریک اللہ مستقل بیگ ڈا اللہ اوٹیاں دی خبر اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنا بریک دان اللہ رب العالمین دی ساتھ. یہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے. پھر فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ وامر ونہی عن المنکر. فرمایا بیٹا نیکی دی دعوت دے تے گناہاں تو دور ہو جا، تے گناہاں تو لوگاں نوں بھی روک. آپ نیکی کریا کر، نیکی دی دعوت دیا کر، تے دوسریاں نوں برائیاں تو روکیا کر، تے نہ آپ برائی دے قریب جا. ان ذالک من عزم الامور. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. جدو لوگوں ملیا کریں اپنے بیٹے کو وصیت کر دیں، جدو لوگوں ملیا کرے تو خوشحالی دے نال ملیا کر، گلاں دے وٹ نہ پایا کر، منہ نہ چڑھایا کر، خوش دلی دے نال ملیا کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. جدو زمین تے چلے تے اکڑنا نہیں، تو کل زمین دے اندر جانا اکڑ کے نہیں چلنا. اسی کاٹن کا سوٹ پا کے سمجھتے پتہ سی کی بن گیا. اسی کرنڈی کا سوٹ، مہنگے کا مہنگا سوٹ، مہنگی کا مہنگی جتی پا کے سمجھتے پتہ نہیں کی بن گیا. زمین ساڈے تھلے جویں مرضی توڑی، بازار دے اندر ساڈی چال ہو رہے، گھر دے اندر ساڈی چال ہو رہے، رشتہ داراں دے جا کے ساڈی چال ہو رہے. فرمایا والا تمشی فی الارض مرحا. بیٹا زمین تے اکڑ کے نہیں چلنا. کل مسیح بھی زمین کے تھلے جانا ہے، زمین بھی پھر وٹ کٹے گی.
اس واسطے زمین کے اوتے اکڑ کے نہیں چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اے بیٹا اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے نو اکڑ کے چلنے والے نو پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے نو پسند نہیں کرتا. آج اسی تکبر دے اندر لگے پھرتے ہیں. مال آ گیا ساڈے تکبر آ گیا, حسن و جمال رب نے دیتا ہے تکبر آ گیا, ہر چیز کے اندر ساڈے تکبر آ گیا. میانہ روی ساڈے اندر بہت کر یہ سانو میں چیزاں بنانے چاہیے. میانہ روی لوگوں کے خلاف یہ سانو کام کرنے چاہیے. دین واقصفی واقصد فی ماشی واقصد من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. فرمایا بیٹا جدو کسی نے اچھی گل بھی نہیں کرنی تے زمین تے اکڑ کے نہیں چلنا. جدو زمین تے چلنا ہے بڑے رحم بڑے نرم نرم پاؤں رکھنے نے تے بڑے نرم نرم چلنا ہے. لوگوں کو پتہ لگے بندہ عاجزی والا ہے تے اچھی بولنا بھی نہیں گا. اے نہ ہوئے اللہ کو گدھے دی بات بڑی بری لگتی ہے. گدھیاں طرح نہیں بولنا, گدھے دی بات اچھی ہوندی. اے نہ ہوئے گدھیاں طرح بولے تے اللہ رب العالمین بندہ پسند نہ. اج ساڈے معاشرے دے اندر لڑائی ساڈی ہوندی, ساڈے گونیاں نوں پتہ ہوندا فلاں لڑدے پے, آ میاں بیوی لڑدے پے, بہن بھرا لڑدے پے, بھرا آپس وچ لڑ رہے نے. اللہ کہندے اچھی نہیں بولنا. اے بیٹا وصیت کردا پیا باپ اپنے بیٹے نوں کہ بیٹا کماں تو روکنا. کہ نوجوان بیٹے کو سیدھا کیتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سیدنا حویرث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسی چند نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں دین سیکھن واسطے آئے ہیں. دین سیکھن واسطے اسی 20 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول قیام کیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو نماز دے بارے ضرور الامر سانو ہر طریقہ دسیا, حتی کہ زکات دا طریقہ بھی دسیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اسی 20 دن گزارے. جدوں 20 دن گزار لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے نے کیا میرے صحابہ تسی اپنے گھراں نوں جانا چاہندے ہو. فرمایا اللہ دے نبی جی ہاں اسی گھراں نوں جانا چاہنے ہاں. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ارجی واہلیکم, چلو تسی اپنے گھراں نوں چل جاؤ. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاندیا اس سارے نوجوان نے حویرث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اسی سارے ہم مرا, اسی سارے نوجوان سارے ایکو جہاں. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانوں وصیتاں کیتیاں نے کہ جا کے تسی ایک بندے نے سان دیا کرنی ہے تے جڑا تواڈے تو زیادہ پڑھیا او جماعت کراوے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, اے میرے صحابہ نماز اوویں پڑھنی ہے جویں مینوں پڑھدے ویکھیا ہے, جویں مینوں پڑھدے ویکھیا ایویں نماز پڑھنی. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجواناں وصیت کی تے اے نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت حاضر ہے کہ اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں دین سیکھ چلی. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نوجوان ابو معذور رضی اللہ تعالی عنہ مقام حنین, اے چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان نے 20 نوجوان نے. ایک حدیث دے اندر 10 دا تذکرہ ہے, ایک حدیث دے اندر 20 دا تذکرہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماتے نے جدوں مکے دے اندر حنین دے مقام تے اذان ہوئی ہے تے ابو معذور رضی اللہ تعالی عنہ اے نوجوان ہے, انہاں دے کناں دے اندر اذان پئی ہے. جویں جویں مؤذن اذان کہہ رہا ہے ایویں بچہ یہ مسلمان نہیں ہویا. ابو معذور رضی اللہ تعالی نبی پاک دا بانگ آئے, ایہو نبی پاک دا بانگ آئے جیڑا سان دوری کیا کردا سی. ایہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مؤذن ہے, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مؤذن ہے. اے جویں جویں مؤذن اذان کہہ رہا ہے کلمات کہہ رہا ہے ایویں ابو معذور رضی اللہ تعالی عنہ کلمات دہرا رہے نے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کناں دے اندر آواز پئی ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ آ جا کے نوجوان نو لے کے آؤ کیڑا بچہ زان کہہ رہا ہے کیڑا نوجوان زان کہہ رہا ہے ان دی آواز بڑی پیاری ہے نو لے کے آؤ اے صحابہ گیا ہے صحابی گیا ہے تے سارے بچیاں لے کے آ گیا ہے سارے نوجواناں لے کے آیا ہے جدو زان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تواڈے اندروں کیڑا او نوجوان ہے جڑا زان دے کلمات کہہ رہا ہے ایک نے زان کہی دو نے نہ گئیاں جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زان ہو نہیں گی جڑا زان ہو رہی سی تے کلمات کہہ رہا سی تو جدو ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیواری آئی اللہ اکبر کیا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے او ایمان ہے جڑی میرے کناں وچ پئی سی اے او بات تے ابو مسعود رضی اللہ عنہ بات بڑی پیاری سی تے ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمات رائے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر زان سکھائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زان سکھائی تے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا اللہ دے نبی اے دین دی تو پھر سوال کیتا کہ اللہ دے نبی جی مینوں ہن کتے مؤذن ہی کتے بنا دیو مینوں ہن کسے جگہ تے مؤذن بنا دیو او نوجوان مؤذن بنے اسی نمازی نہیں بن سکے ساڈی نوجوان لات اسی مسجد دے اندر انہاں گوارا نہیں کردے وہ ایک مسلمان نہیں ایک عربی ہے لیکن عربی نو ترجمہ سمجھ رہے ہیں سمجھ کے اس کلمات نو دہرا رہے ہیں پھر دین دی دولت ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جان تو بعد دنیا تو رخصت ہون تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے جان تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور تک کے یہ مکے دے اندر مذہب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساڈے نوجوان نماز مسجداں خوبصورت ہیٹر مسجداں دے اندر ایسی مسجداں دے اندر کلین بہترین مسجداں دے اندر لیکن اسی بازار دے اندر اسی جوانی بازار دے اندر گزار رہے ہیں سانو فکر ہی نہیں صحابہ نو دیکھو اینی دین دی قدر کرتے سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دے اندر لفظ نکلدے فوراً لکھ لیندے فوراً یاد کر لیندے فوراً عمل کر لیندے ایک حدیث دے اندر ہوندا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تسی کسی دے گھر جاؤ 3 دفعہ دروازہ کھڑکاؤ اگر کوئی آ جائے ٹھیک واپس آ جاؤ تے صحابی کہنے لگے کہ اللہ کرے سانو کوئی کام پہ جائے تے اسی جائیے تے اسی 3 دفعہ دروازہ کھڑکائیے اندروں پہ نکلنا سارا حدیث تے عمل ہو جائے ایسا ہو سکتا حدیث تے عمل کرنا صحابہ کا شوق ہے ساڈے نوجوان اسی جوانی بسارت اندر گزار رہے ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اپنی جوانیاں دی قدر کیتی تے کل قیامت والے دن عرش دے سائے دے مستحق ہوئی کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو وصیت کر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وهو يعظه درس دے رہے سمجھا رہے وصیت کر دے پئے نے اپنے صحابہ نو اپنے نوجوان صحابہ نو بڑی تبلیغ کر رہے بڑا سمجھا رہے وهو يعظه فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس 5 چیزاں نو غنیمت جانو لوگو نوجوانو 5 چیزاں نو غنیمت جانو اے نہ ہوئے 5 چیزاں تھوڑے ہتھوں نکل جان تسی بعد دے اندر پچھتاؤ پہلی یہ شباب کا قبل خدامی کا اپنی جوانی نو غنیمت جانو بڑا پاون کا کہے نہ بڑے ہو اسی جوانی دے اندر رب العالمین کے سجدہ کر سکتے ہیں بڑا لمبا سجدہ کر سکتے ہیں اسی رکوع بڑا لمبا کر سکتے ہیں ہر کام جوانی دے اندر جیڑا خوش مرضی کام کر لو
جوانی دے اندر شبابکا قبل حرامکا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جوانی نو غنیمت جانو، بڑا پیون تو پہلو اسی جوانی دے اندر قرآن لمبے لمبا پڑھ سکتے ہیں، دو سپارے تین سپارے، نبی علیہ السلام دا رکوع دیکھ لو، قیام دا بڑی دور دی گل ہے، نبی علیہ السلام دا قیام رکوع اتنا لمبا ہوندا، اسی سورۃ بقرہ پڑھ لیے، آل عمران پڑھ لیے، سورۃ النساء پڑھ لیے، کہ نبی علیہ السلام دا اتنا رکوع لمبا ہویا کردا ہے، اتنا قیام لمبا ہویا کردا ہے، اسی ایک منٹ دے اندر 4 رکعتاں پڑھ لینے ہاں، ساڈی کیڑی جوانی ہے، اسی بڑھاپے دے اندر دا کی کرنا ہے، بڑھاپے دے اندر دا بندے نے خود بخود مسجد دے اندر ہونا ہے، شباب اپنی جوانی دی حفاظت کر لو، اج جوانی دے اندر مسجداں دے نال دل لا لو، تے کل قیامت والے دن اللہ جنت بھی عطا کرے گا، تے اللہ اپنے عرش دا سایہ بھی نصیب کرے گا۔ اپنی جوانی نو غنیمت جانو۔ اج اسی جوانی بازاراں دے اندر، موبائلاں تے، فیس بک تے، واٹس ایپ تے، یوٹیوب تے، نیٹ تے، دوستاں دے اندر، بازاراں دے اندر گپاں مار رہے ہیں، ساڈی جوانی برباد ہی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام دی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جڑا بندہ جوانی دے اندر عبادت کردا ہے تے جدوں بندہ بڈھا ہو جاندا ہے اللہ دی پینشن لا دیندے نے۔ پینشن کی مطلب اسی گورنمنٹ دا کام کریے، اتنے سال کریے، ساری پینشن لگ جاندی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ جوانی دے اندر مسجد دے نال دا دل لگا رہندا ہے، مسجد دے نال اللہ رب العالمین یاد کردا ہے، تے جدوں بندہ بڈھا ہو جاوے اودے کولوں جوانی والے کم نہ ہوے، اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی اونوں اُنہ ہی ثواب عطا کردے ہیں، اسی اُنہ ہی ثواب جنہیں جوانی دے اندر عبادت کردا۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ 40 سال نماز پڑھی، نماز نہیں پڑھی، 40 سال دے اندر ایک بھی رکعت تکبیر اللہ تو نہیں پڑھی، 40 سال پیر سے کہنے میری ایک رکعت 40 سالہ دے اندر میری ایک تکبیر نماز فوت ہوئی، وہ بھی میری والدہ فوت ہو گئی تو میں کفن دفن دے اندر مصروف سی، وہ میری نماز جماعت تو لیٹ ہو گئی۔ 40 سال لگے کہتے ہیں کہ 40 سال یہ ہویا کہ مؤذن ہے سپیکر دے کے کھڑا نہیں ہوندا سی اذان کہن واسطے، تے میں مسجد دے اندر داخل ہوندا سی۔ اے نوجوان محمد بن قاسم 17 سال کی پتہ نہیں کیتا، اج ساڈیاں جوانیاں بازار دے اندر، نیٹ دے اندر ہے، اسی اپنی جوانی دی قدر ہی نہیں سمجھ ہے۔ دوستاں بزرگاں دے نال، دوستاں دے نال سیر کرن واسطے سی جاندے، لیکن سانو جوانی دی قدر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وصیحتی کا قبل سقمی کا، صحت نو بیماری تو پہلو غنیمت جان۔ 5 چیزاں جوانی نو بڑھاپے ہون تو پہلو غنیمت جان، صحت نو بیماری ہون تو پہلو غنیمت جان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، فرمایا 2 چیزاں دی لوگ قدر ہی نہیں کرتے، ایک صحت تے ایک فارغ وقت۔ فارغ وقت ساڈے کول تھوڑا جہا سی کام تو مصروف ہوئیے، کام دے اندر مصروف ہاں تے ساڈے کول موبائل دور ہے، اگر ساڈے کام تو اسی گھر آ گئے ہاں اسی موبائل مصروف۔ فرمایا صحت نو غنیمت جان، بیماری ہوں تو پہلو اگر تیرے تے بیماری آ گئی تو لمبا سجدہ نہیں کر سکتا، اگر تیرے تے بیماری آ گئی تو مسجد کے اندر نہیں آ سکتا، اگر تو صحت ہے تو دنیا کا ہر کام کر سکتا۔ اسی جوانی کتنے برباد کی تھی، ساری زندگی اسی جوانی پیسہ کماؤں دے رہتی، اج کما لو، یہ کما لو، فلاں کما لو۔ ساڈا یقین کی پتہ نہیں بڈھے ہو گیا لاد رہے سنبھالنا ہے کہ نہیں سنبھالنا، بڈھے ہو گئے کتوں کھاواں گے، ساری زندگی پیسہ کما رہے ہیں، روٹی بھی 3 ٹائم دی نصیب نہیں ہے، ایک ادھر مرکی لائی ادھر مرکی لائی، کاروبار
اسی جوانی اپنی ایویں لا دیں پھر بڈھے ہو جانے پھر وہی پیسہ بیماری لا دیں وہی پیسہ پھر اسی ڈاکٹر کو کہنے ہیں لاکھ روپے لے لا 2 لاکھ لے لا جتنا پیسہ چاہیے لے لا لیکن مینوں ٹھیک کر دے تو پہلے ہی رب العالمین دے نال رابطہ رکھ اللہ رب العالمین کو سمجھ کہ اللہ دی ذات کی کہ اللہ رب العالمین کی فرماؤندے نے اسی اپنی جوانیاں نو سارا کاروبار دے اندر فیکٹریاں ملاں دے اندر کاروبار کرو لیکن رب العالمین دے فریضے نو نہ بھولو اپنی صحت نو بیماریاں تو بالکل غریب جانا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا غنائی کا قبل فقر امین غریب ہوں تو پہلو غریب جا اے رہے امیر میں فلاں کر لاں گا لیکن خرچ رب العالمین دے ہاں نہیں کرنا رب العالمین دے رستے غریبہ یتیمہ مسکینہ دے خرچ نہیں کرنا کوئی کم نہیں کرنا پیسہ عشو عشرت سیرہ ہو رہی ہیں فلاں ملک جا رہے ہیں فلاں کام کر رہے ہیں لیکن غریبہ یتیمہ ہمسایہ بھائیاں بہنوں کیا ایک اور نوجوان ہے آ رہے ہیں قدرت جو آواز آئی چارے پاسے ویکھیا کوئی بندہ نہیں کوئی بشر نہیں پھر آواز آئی کہ فلاں باغ میں ٹپا نہیں بدلی گجی بندہ پیچھے سمان تو بارش آئی برسیا ایک نالے جو آیا کھالے جو آیا پانی سدھا جا کے فسلا بندہ ملیا کو فرمایا اے نوجوانہ تیرا نام کی کہنا تیرے کم کی تیرا نام کی فرمایا تیرے کم کی فرمایا فصل کتنی ہے فرمایا میری فرمایا ہم کا نام دس دے کہنا میرا نام فلاں ہے کہنا رب العالمین دی قسم ہے اے ہوئی نام میں بدلہ دے رسول کہنا اگلی گل سن لا کہنا یہ فصل میری ہے اللہ رب العالمین دی قسم ہے میں آج تک بھی اس فصل میں پانی آپ نہیں پایا میں آپ نہیں پانی پایا جدوں میں نے ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العالمین بدل حکم دیندے خود بخود پانی وصل فرمایا 3 حصے فصل جمع کر دیں ایک اپنے بچوں واسطے ایک جدو فصل بیچ نہیں دوبارہ ایک میں اپنے غریبہ یتیمہ مسکینہ انتظار کر چاہتا اے رب العالمین تو خرچ نہ کر اللہ رب العالمین دے رستے اندر جدو بندے نے کہنا میں کمانا ہے میں ہاں کرنا فلاں کرنا ہے پھر اللہ رب العالمین برکت نہیں پاؤں گے آج اپنے ایسی بچیاں ہوتے کیڑا کچھ چیز خرچ نہیں کرے گی دین کے معاملے کے اندر اسی بڑا پیچھے اسی نوجوانی رستے اندر بازار اندر خرچ کر رہے ہیں دین کی دعوت کدی نہیں دیتی کسی نے اگر ساڈا کوئی بھائی بیمار ہو جائے اسی کدی بیمار پرسی کرنے واسطے نہیں گئے حسن واسطے ساڈے کو ٹائم وادو لیکن پتہ چل دے کہ فلاں بندہ بیمار ہے تھوڑا بھائی بیمار ہے فلاں علماء بیمار ہے اسی دا پتہ ہی نہیں ہے لیکن یہ کام نہیں ساڈے کو کتنے اس دنیا کے بیمار نے دعاواں دا مستحق بن جاؤ فرشتہ دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحت نو غریب مجال بیماریاں تو بل ہو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی میری نو فقیری ہوں تو بل غریب مجال پنجویں جی نبی علیہ السلام نے فرمایا وفرادہ کا قبل شغل کا اپنے فارغ وقت نو غریب مجال فارغ وقت نو یہ نہ ہوئے کل مصروف ہو جائیں تیرے کو ٹائم ہی نہ ملے تھے فارغ وقت نو کی غریب مجال آج اسی فارغ وقت سورت فاتحہ پڑھ سورت فاتحہ پڑھو اگر بندہ توجہ دے نال
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ رب العالمین دے قرآن دا ایک لفظ پڑھ دے اللہ نو کتنی نیکیاں ادا کر دے 10 نیکیاں ادا کر دے. اگر بندہ توجہ دے نال فارغ وقت ہے بندہ سورۃ فاتحہ پڑھ دے 1 منٹ دے اندر 5 دفعہ پڑھ دے تو نبی علیہ السلام نے فارغ وقت کی قدر کریں گے اسی استغفار کر کے 5 دفعہ بندہ پڑھ دے تو بندہ کم از کم بھی 7 تو 10 ہزار بندہ نیکی خرید سکتا 1 منٹ دے اندر. پھر اللہم صلی علی محمد و علی محمد یہ نہ درود سارا نام یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے. اینا درود پڑھو 1 مرتبہ درود پڑھنے نال 10 نیکیاں 10 درجے بلند 10 گناہ معاف تے بندے دے 300 نیکیاں وادیاں بندہ 10 واری پڑھدا 30 واری پڑھدا نیکیاں گناہ معاف درجے بندے دے بلند. اج اسی جوانی اپنے جواناں دی اسی خود حفاظت کرنی اپنے بیٹے نو وصیت کرنی کہ نبی علیہ السلام فرما گئے کہ 50 کماں دی غنیمت ہے. نبی علیہ السلام ایک یہودی دے بیٹے کو گئے چلے تماداری کرنے واسطے یہ نبی علیہ السلام کا درس سنتا تھا مسجد کے اندر آ کے درس سنتا تو ایک دن بیمار ہو گیا نبی علیہ السلام انہاں دے گھر دے اندر چلے گئے تے جدوں جا کے دروازہ کھڑکایا دروازہ ان دے باپ نے کھولیا یہودی نے کھولیا تے یہودی پریشان ہو گیا کہ میرے دروازے تے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے. فرمایا اجازت منگی اندر گئے تے بچے دی تمہارداری کی تھی تے وہ جڑا یہودی سی فخر دے نال تراد لے گیا جویں اسی اج کل کرتے ہیں اسی ساڈے کول مہمان ہے اسی اپنے موبائل سے مشغول ہو جانے اسی اپنے کوئی کام چودھن کرنے واسطے کرتے تو یہودی نے بڑے عقل مند کیتیاں نے کہ کتاب لے کے آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اندر میرا بھی ذکر ہے کہ نہیں ہے فرمایا نہیں تھوڑا تو تسی کتھے تے کتھوں دی کتاب دا تھوڑا ذکر ہے اے کتھوں تے بچہ بیمار ہے ہمت کیتی بولیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جھوٹ بولدا ہے تھوڑا اندے وچ تذکرہ ہے تھوڑا تذکرہ تے ہے تھوڑا نام ہے. تو نبی علیہ السلام تیمارداری کی کرنے یہودی دے بیٹے تنال دعویٰ دیتی کہ بیٹا کلمہ پڑھ دو اپنے باول نے کیا فرمایا ابو القاسم کی پیروی کر ابو القاسم دی پیروی کر نبی علیہ السلام دی گل من لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ادھرو کلمہ ختم ہویا ادھرو رب العالمین نے روح قبض کر اج اسی بھی اپنے بیماراں دی تیمارداری کرنے واسطے انہوں نماز دی دعوت دی اگر وہ گناہ سے مبتلا ہے انہوں دعا کریے ان واسطے انہوں سمجھائیے کہ نوجوان اپنی جوانی نو برباد نہ کر اپنی جوانی نو مسجد اندر دل لا وشاب النشا فی عبادت ربی. نبی علیہ السلام نے فرمایا او نوجوان جڑا اپنی جوانی دے اندر رب العالمین دی عبادت کردا ہے کل قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے دا مستحق ہوئے گا. اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو کل قیامت والے دن عرش دا سایہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.